بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ پاکستان میں خودکشی کے رجحان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے کہ ایک دن میں 15 سے 35 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ 5 ایسی وجوہات ہیں کہ یہی دراصل مرض ہیں اور یہی علاج ہیں۔ یعنی اگر منفی انداز سے دیکھا جائے تو یہی بیماری بن جاتی ہیں، اور اگر مثبت طریقے سے ان 5 باتوں پر توجہ کی جائے تو اس سے خودکشی کے رجحان میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کسی شخص کو کوئی اچھا کام کرنے پر سراہا کم جاتا ہے، یعنی حوصلہ افزائی میں اور تعریف میں ہم بخل کرتے ہیں۔ ایک شخص کے جو کئی دنوں کی محنت کے ساتھ ایک کام کرتا ہے اور کوئی ٹارگٹ اور کوئی مقصد اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے شخص کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں، تعریف کریں، اس کو سراہیں، تاکہ وہ اور جذبے کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جب ہم ایسے شخص کو سراہتے نہیں ہیں، اس کی تعریف نہیں کرتے، اسے حوصلہ نہیں دیتے، اس سے وہ ہمت چھوڑ بیٹھتا ہے، اس میں حوصلہ شکنی پیدا ہوتی ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہو کر بھی ڈپریشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور ڈپریشن ہی ایک بنیاد بنتی ہے اس بات کی کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی تعریف میں، حوصلہ افزائی میں، سراہنے میں ہمیں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ دل کھول کر دوسرے شخص کی تعریف کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم وقت نہیں دیتے، نہ اپنے بچوں کو وقت دیتے، نہ والدین کو، نہ دوستوں کو، نہ ہمسایوں کو، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کو۔ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت شیئر کرنا چاہیے۔ اگر وقت کم ہے تو کوالٹی آف ٹائم، اس کے ساتھ ہمیں دوسروں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ یعنی والدین اپنے بچوں کو وقت دیں، بچے اپنے والدین کو وقت دیں۔ اسی طرح دوست بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، خوش گپی ہوتی ہے، کھانا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ سیر سپاٹا ہوتا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ ہم اس طرح مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ تیسری وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خاندانی نظام کسی حد تک کمزور ہو چکا ہے۔ خاندانی نظام سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ 3 4 5 فیملیاں مل کر رہیں، بلکہ خاندانی نظام سے مراد یہ ہے کہ انسان جہاں بھی رہے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے۔ یعنی حفظ مراتب جو مشرقی روایت میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور رابطہ رکھتے ہیں، اولاد اپنے والدین کا ادب احترام کرتی ہے۔ اسی طرح بڑے بھائیوں کا رویہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اور چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق ہوتا ہے، اسی کا نام خاندانی نظام ہے۔ اگر یہ ایکٹیویٹی اور یہ سرگرمی ایک خاندان میں موجود ہو تو اس سے بھی خودکشی کا جو رجحان ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک شخص نفسیاتی مریض ہے یا ذہنی مرض کا شکار ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو خود اعتمادی دیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی مدد کریں۔ یعنی ایسا شخص اگر کسی کام کے کرنے سے ڈرتا ہے یا ہچکچاتا ہے تو ہمیں اس کی شخصیت میں کانفیڈنس پیدا کرنا چاہیے، اس کی شخصیت کو تعمیر کرنا چاہیے۔ یعنی ہمیں کبھی بھی منفی الفاظ نہیں بولنے چاہیے، یعنی نو کے بجائے ہمیں یس کہنا چاہیے۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسرے کی جگہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے اور دوسرے کی جگہ بیٹھ کر اس کی بات کو سننا چاہیے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک بچہ اگر آپ سے بات کرتا ہے تو بچہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی عمر، اپنے علم اور اپنے تجربے کے مطابق کر رہا ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا تمسخر اڑائیں، اس کا مذاق اس سے کریں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کی جگہ بیٹھ کر سوچیں اور اس کے علم، اس کے عمر اور اس کے تجربے کے مطابق آپ اس کی بات کو سنیں اور پھر اس کو اس کا جواب دیں۔ یہ 5 وجوہات ہیں۔ یہ 5 وجوہات مرض بھی ہیں، اور اگر ہم ان 5 وجوہات پہ غور کریں اور
اس کا علاج کریں اور اس مرض کو بیماری کو دور کرنے کی کوشش کریں تو معاشرے میں جو خودکشی کا رجحان ہے اس میں کسی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔